بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب بہت پریشان کہ اب کیا کیا جائے، بہت علاج کرایا ہے، میرا پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا، اے سردار مکہ پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو بھی دم کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا، اس طبیب اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ کے کرم سے بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر، اب وہ دروازہ نہیں کھولے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا سرکار یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب مرضی ہو تب دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے کہ اب دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا اب تو یہ کھلنا مشکل ہے کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب 6 مہینے سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگیں، چھت لرزنے لگی۔ قریب تھا کہ اس طبیب اس راہب کا مکان گر جاتا اور راہب مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکے کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، مہربانی کریں کوئی دوائی دیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفہ کے چند اوراق اٹھا کر لایا۔ سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی آپ کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عبد المطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے، پھر فرمایا راہب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ راہب نے کہا کون سا کام؟ فرمایا میرے پوتے کو دوا دو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سرکار آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گنہگار کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھیکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا، اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے،
बड़ी अज़मत वाला है, बड़े मुकाम वाला है। देख, इसके चेहरे से नूर के फुवारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं। इसी तरह लेकर इसको ना फिरा करो, कहीं कोई यहूदी तकलीफ़ ना दे। जाओ, इसको अपने घर ले जाओ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, राहिब साहब, आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया, लेकिन असल मसला तो अपनी जगह रहा। जिस मकसद के लिए मैं आया था वो तो हल ना हुआ। तो राहिब ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ सरदार मक्का, इनकी आंखों का इलाज खुद इन्हीं के पास मौजूद है, तुम्हें पता ही नहीं। फरमाया, कहाँ है इलाज? राहिब ने कहा, सरदार मक्का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाब शरीफ निकाल कर इनकी आंखों में लगाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इसी वक्त सरकार के मुंह मुबारक से लाब निकाल कर आपकी आंखों में लगाया। आपकी आंखें इसी वक्त ठीक हो गईं, जैसे दुखी ही नहीं थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान हुए, इस राहिब का शुक्रिया अदा किया। चलने लगे तो राहिब ने कहा, हजूर, शुक्रिया तो आपका कि आपने सरकारे कायनात की मुझे ज़ियारत कराई है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, राहिब साहब, आपका दम बड़ा मशहूर है। सुना है आप जिसको दम करते हैं वो मरीज़ उसी वक्त ठीक हो जाता है। वो दम क्या करते हैं, वो अल्फाज क्या पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह ने इतनी तासीर रख दी है? राहिब मुस्कुरा पड़ा। मुस्कुरा कर कहा, हजूर, जब मरीज़ मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ, या अल्लाह, तुझे आखिरी नबी की अज़मत की कसम, तुझे इसके प्यार का वास्ता, इसकी महबूबियत का वास्ता, इस बीमार को शिफा दे दे। फिर मैं मरीज़ पर दम करता हूँ और अल्लाह ताला बीमार को शिफा दे देता है। तो ये था हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक छोटा सा वाक़या। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक और शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सब वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच जाएं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।